حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے لیے جو دعا کی، المختار من مناقب الاخیار کے صفحہ نمبر 35 پر یہ دعا دونوں طریقوں سے موجود ہے۔ ایک میں خاص حضرت عمر کا ذکر ہے، ایک میں ابو جہل یا عمر، اس طریقے سے ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، بعمر بن الخطاب خاص، اس میں حضرت عمر کا ذکر ہے۔ دوسری جگہ پر ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اس میں اس طریقے سے اللہم اعز الاسلام باحب رجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن حشام فکان احبہما الی اللہ تعالی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک جگہ اور ایک دعا اس طریقے سے ایک اور ہے جس میں اید کا لفظ ہے، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا کر کے، گویا کہ اللہ سے مانگ کر کے حضرت عمر کو پسند فرمایا ہے کہ یا اللہ عز و جل عمر کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو سوچیے کتنا بڑا مرتبہ حضرت عمر کا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ آپ کے لیے دعا فرمائی، اور حضور نے دعا کی ہے تو یہ پھر کیسے ہو کہ دعا رد ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا وہ حال ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سرکار کی دعاؤں کا یہ حال ہے کہ سرکار یوں دعا فرمائے اور یوں قبول ہو جائے۔ اور وہی کہ سرکار نے جب بھی دعائیں کی ہیں معجزانہ شان کے ساتھ دعائیں قبول ہوئی ہیں، اور یہاں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس حضور نے دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت عمر کے دل پر قرآنی آیات کا اثر ہو رہا تھا۔ وہ صحابی جو آپ کے بہن اور بہنوئی کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ عمر، میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہے کہ وہ تیرے لیے دعا کر رہے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے حضور کے پاس لے چلو، مجھے ملنا ہے، کہاں ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں ہے، یہ صحابی کا گھر ہے جو مکہ المکرمہ سے یعنی تھوڑا ایک الگ، سمجھ لیجئے کچھ دوری پر ہے، مکہ المکرمہ میں ہی ہے لیکن یعنی ایک ہیڈ کوارٹر جیسا اس وقت کے طور پر تھا کہ یہاں پر مسلمان جمع ہو کر کے نماز چھپ کر پڑھ لینا یا حضور کے واعظ و نصیحت کو سن لینا، اس گھر میں ہو رہا تھا یہ معاملہ۔ دار ارقم یہ لفظ آیا ہے اس گھر کے لیے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، پہلے کچھ اور حال تھا، پہلے یہ تھا کہ ڈھونڈ رہے تھے کہ قتل کر دوں گا، اب یہ حال ہے کہ الحمدللہ دل میں ایمان کا اثر ہو رہا ہے، نور ایمانی جگمگا رہا ہے، اب یہ حال ہے کہ جا کر سرکار کی بارگاہ میں خود نثار ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جب اس گھر کے قریب پہنچے، جو مسلمان صحابہ جو وہاں پر موجود تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر کے اندر تشریف فرمائے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا اور رضائی بھائی بھی ہیں، یہ بھی ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر حضرت عمر کا جو جاہ جلال ہے، وہیں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی جلال اور آپ کی بھی بہادری اسی طریقے سے ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں
تو صحابہ کچھ سہم گئے کہ عمر ہے یہ بہت غصے والا ہے، بہت بہادر بھی ہے، طاقتور بھی ہے، یہ اگر اندر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں اور یہ آ کر ہمیں تکلیف پہنچائے گا، یہ پتہ نہیں ان لوگوں کہ یہ کس نیت سے آ رہے ہیں۔ آپ کی جو اسلام دشمنی تھی ان لوگوں نے دیکھی تھی کہ یہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور اگر یہ زور زبردستی پر ہے تو عمر ہم لوگوں کو بہت تکلیف پہنچا سکتا ہے، یہ سوچ کر صحابہ گھبرا گئے۔ حضرت حمزہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو کہا مت گھبراؤ، آنے دو اس کو، آج اللہ کی قسم اگر یہ خیر کے ساتھ آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج عمر کا کام تمام کر دوں گا۔ یعنی وہ بھی آپ بھی تلوار لے کر تیار ہوئے کہ اگر یہ آئے تو میں آج، اگر ٹھیک ہے اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج عمر کی یعنی کہ میں یہ قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھا کہ حضرت عمر تشریف آ رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں، فرمایا دروازہ کھول دو، انہیں آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، دل میں پہلے سے ہی ایمان جو ہے موجیں لے رہا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں، سرکار کے دامن میں وابستہ ہونے کے لیے تیار ہی تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، آپ کا گریبان پکڑا اور ایک جھٹکا دے کر فرمایا عمر کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ کب تک یہ گھومتے رہو گے؟ اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ پھر آپ نے وہی دعا کی، یا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما، عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہاں آپ نے دعا کی، وہاں پر پہلے سے ہی قرآن کی آیت کا اثر ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں بیٹھ گئے، سرکار کا دست مبارک پکڑ کر فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ سے لپٹ گئے۔ آپ کے ایمان لانے پر تمام صحابہ میں ایک ایسا جوش بھر گیا، ایسی خوشی حاصل ہوئی سب کو، ایسا زبردست سب کے اندر جذبہ امڑ پڑا کہ تمام جو صحابہ موجود تھے سب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ سب نے مل کر، جو وہاں پر جو صحابہ موجود تھے، بلند آواز سے اللہ اکبر پکارا۔ روایتوں میں ہے کہ اتنی زور سے آپ نے پکارا کہ مسجد حرام گونج اٹھی، یعنی مکۃ المکرمہ میں جو کعبۃ اللہ ہے وہ مسجد، وہاں تک سب کی آواز پہنچ گئی، اتنے بلند آواز سے نعرہ لگایا۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ حالت جوش میں نعرہ لگانا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، بیان وغیرہ سنتے سنتے جوش میں آ جاتے ہیں، ہمارے جو سامعین ہوتے ہیں اس میں سے نعرہ وغیرہ بلند ہو جاتے ہیں، تو اس پر بھی بیوقوفانہ لوگ جاہلانہ اعتراضات کرتے ہیں کہ نعرہ تو جہاد میں لگاتے ہیں، یا ایسا ہے۔ ارے جاہلانہ باتیں، یہاں دیکھیے کون سا، ابھی فی الحال تو جہاد ہو نہیں رہا تھا، بس ایک خوشی تھی، ایک جوش تھا جس میں تمام صحابہ نے نعرہ لگایا، سرکار کے سامنے لگایا، سرکار نے منع نہیں فرمایا، تو پتہ چلا کہ خوشی کے دور، خوشی کی حالت میں، جوش کی حالت میں تکبیر بلند کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، الحمدللہ۔ اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر اس طریقے سے اسلام کو قبول فرما لیا، آپ داخل ایمان ہو گئے، الحمدللہ۔ اور آپ روایت میں ہے کہ اس وقت میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی یہ 39 تھی، یعنی 39، 40 میں ایک کم، مرد عورت ملا کر کے، مرد اور عورتیں ملا کر کے 39 مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کے عدد کو مکمل فرمایا، یعنی 40، آپ 40 ہوئے مسلمان ہیں جو داخل اسلام ہوئے، 40 کے عدد کو آپ نے پورا کیا۔ کتابوں میں یہ بہت کئی جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 40 کا عدد پورا فرمایا، 40ویں نمبر پر آپ مسلمان ہوئے۔ تو یہ 40 کا جو عدد ہے یہ
شروع سے ہی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایک الگ مقام رکھتا ہے. اللہ کو بہت پسند ہے یہ 40 کا عدد. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو 40 پر شروع ہوئی ہیں. جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی، سب نے اپنے نبوت کا اظہار، نبوت کا اعلان جو ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد ہی فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ عز و جل نے تورات شریف کے لیے بلایا. آپ کو 30 دن کے روزے رکھنے کا حکم ہوا. آپ نے 30 دن روزہ رکھا، اور جب تورات کوہ طور پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے یہ سوچا کہ میرے منہ سے جو ہے یہ بو آ رہی ہے روزے کی، جو عام طور پر آتی ہے، سبھی کو آتی ہے. تو آپ نے سوچا کہ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور میرے منہ سے ایسی بو آئے تو یہ صحیح نہیں. اس لیے آپ نے اپنے مطلب دہنے مبارک کو صاف کرنے کے لیے کچھ پتوں وغیرہ کا استعمال کیا اور اس بو کو دور کر دیا. اللہ عز و جل نے حکم فرمایا کہ یہ بو تو مجھے بہت پسند ہے. ہمارے یہاں بھی ہے کہ احادیث میں ہے کہ روزہ دار کی منہ سے نکلنے والی بو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے. اللہ کو بہت پسند ہے وہ بو. تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم نے اس بو کو دور کر دیا، اب اس کے لیے 10 روزے اور مکمل کرو. یعنی 30 وہ رکھے تھے، 10 اور رکھو، 40 روزے پورے کر کے پھر حاضر ہو جاؤ. تو یہاں بھی 40 کا عدد ہے. 40 کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں. بہت دیکھیے ہمارے حدیث پاک میں بھی کہ جس نے 40 احادیث یاد کر لیں اس کے بھی فضائل ہیں. ہمارے کئی علماء نے شروع سے 40 کر کے کتابیں لکھی ہیں، یعنی 40 حدیثیں، ایک عنوان پر 40 احادیث. 40 کا عدد جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، بہت پسند کیا گیا ہے. بہت سی چیزیں اس میں ہیں، بہت سی روایتیں بھی ہیں. تو انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے اہل سنت کے یہاں پر میت ہونے کے بعد جو ہے ایصال ثواب کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں 40ویں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ 40واں دن جو ہے اس دن بڑے طور پر یعنی کہ ایصال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ کیا جاتا ہے. تو اس پر بھی یہاں سے یعنی وہ وسوسے والے جو ہیں اللہ ان کے وسوسوں کو دور کرے، ہمیں وسوسوں سے بچائے. تو یہ 40 جو ہے اس لیے لیا جاتا ہے کہ 40 اب میں نے بتایا کہ 40 کا عدد اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے. اس بنا پر ہمارے علماء نے 40ویں کو زیادہ زور دیا ہے کہ فاتحہ تو ویسے 10-30 تیجے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، پر 40ویں دن زیادہ یعنی بڑے طور پر ایصال ثواب وغیرہ کرتے ہیں. وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ 40 کا عدد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو الحمدللہ یہاں پر یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا. اگر 40 کا عدد اتنا مقبول نہ ہوتا تو حضرت عمر اس طریقے سے کہتے نہیں کہ میں نے 40 کے عدد کو پوری مکمل کیا، یا اور روایتوں میں یہ ہوتا ہی نہیں. تو 40 اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اسی بنا پر ہمارے یہاں بھی ہمارے علماء نے اسے زیادہ پسند فرمایا ہے. ایسے جب بھی کریں کوئی منع نہیں، جب چاہیں تب ایصال ثواب کر سکتے ہیں. خیر اب یہ بات کہیں اور مطلب میں نے مسئلہ آ گیا تو میں نے بتانا ضروری سمجھا، بتا دیا ہے. تو انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں